صبح وہ اٹھی نا تو پہلا خیال اسے عنایات کا آیا۔ ہاں، کمرے میں اب صرف سورج کی روشنی تھی اور صبح کی ٹھنڈی ہوا۔ رات والی روشنی اب ادھر نہیں تھی۔ انسان اسی خیال کے ساتھ اٹھتا ہے جس کے ساتھ وہ سوتا ہے۔ شاید اسی لیے انسان جس ایمان کے ساتھ مرے گا اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ درمیان کا دورانیہ تو بے معنی ہوتا ہے۔ وہ بال لپیٹتی باہر آئی۔ گھر ابھی تک سو رہا تھا۔ لاؤنج اور کچن کے بیچ آدھی کھلی دیوار سے نور بانو کام کرتی دکھائی دی۔ پس منظر میں کوئی مانوس غیر مانوسی آوازیں تھیں۔ نور بانو، ناشتہ، میں نے نتاشا باجی کے لیے مینگو سلیش بنایا تھا، آپ پیئیں گی؟ وہ سر ہلاتی آگے آئی، کاؤنٹر سے گلاس اٹھایا اور سلیش والے جگ کو اس میں انڈیلا۔ کٹی ہوئی برف اور جوس کی دھار اس میں گرنے لگی۔ پھر وہ پاس رکھی کرسی پر بیٹھی اور گلاس لبوں تک لے جاتے یوں ہی سر اٹھایا۔ ایک لمحے کے لیے ساری دنیا ساکت ہو گئی۔ ہر شے ٹھہر گئی، بس ایک چیز تھی جو حرکت کر رہی تھی، گول گول دائرے میں گھومتی ہوئی کانچ اور لکڑی کے ٹکرانے کی مدھم آواز۔ کانچ کی گلاب کی پنکھڑیاں، سلور راڈز، لبوں تک لے جانے والا گلاس، اور وہ ہاتھ تیزی سے رک گیا تھا۔ آنکھوں کی پتلیاں بے یقینی سے پھیلی۔ لاؤنج اور کچن کے درمیانی دیوار کے عین اوپر اس کا ونڈ چائم ہوا سے جھول رہا تھا۔ یہ یہاں کیسے آیا؟ یہ کس نے لگایا؟ اس نے کام کرتے نور بانو سے ونڈ چائم کے بارے میں دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اچنبھا بھرا، پھر اس نے ناسمجھی سے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے نہیں پتا باجی جی، میں نے تو ابھی دیکھا ہے۔ یہ تو میرا ہے، یہ تو ٹرکی میں مجھ سے گم ہو گیا تھا۔ یہ یہاں کیسے آیا اور یہ کس نے لگایا؟ میں تو پہلے ہی کہتی تھی باجی کہ ہمارے گھر میں جن ہے، مگر وہ سنے بغیر کچن سے فوراً بھاگی۔ سیڑھیوں سے اوپر والے کمرے کا دروازہ بند تھا۔ وہ سلش کا گلاس ہاتھ میں پکڑے ننگے پیر تیز تیز سیڑھیاں چلنے لگی۔ 1 2 3 4 قدم جیسے زینوں پہ نہیں تھے، اس کے دل پہ پڑ رہے تھے۔ سانس تیز تیز چل رہی تھی۔ اسے نہیں پتا وہ چند سیڑھیاں چند صدیاں کیوں بن گئی تھیں، جیسے یہ فاصلے کبھی ختم ہی نہیں ہوں گے۔ وہ پورے تنفس کے ساتھ اوپر آئی اور دھڑکتے دل کے ساتھ اس آخری کمرے کا دروازہ دھکیلا۔ گیسٹ روم کے بیڈ پہ ایک کھلا بیگ رکھا ہوا تھا جس میں سے شرٹ نکالتے وہ بیڈ کے اوپر ذرا سا جھکا کھڑا تھا۔ آہٹ پہ اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ حیا چوکھٹ پہ سلش کا گلاس اٹھائے پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ جہاں اسے دیکھ کر چند لمحے کچھ کہہ نہیں پایا، پھر دھیرے سے مسکرایا۔ شرٹ بیگ پہ رکھی اور قدم قدم چلتا استقا ہے۔ نیلی جینز سبز شرٹ میں بہت فریش لگ رہا تھا۔ مرحبا۔ کچھ دیر تو حیا اس کو ساکت نظروں سے دیکھتی رہی اور پھر اس کے ادھ کھلے لب بچ گئے، پیشانی کی رگیں تن گئیں اور حیرت زدہ آنکھوں میں یکایک غصہ بھر آیا۔ ایک دم سے اس نے سلش سے بھرا گلاس جہاں پر پھینکا۔ تم وہاں مجھے مرنے کے لیے چھوڑ گئے تھے؟ میں وہاں کتنی دفعہ مری ہوں تمہیں پتہ ہے، اور تم آ کر کہہ رہی ہو مرحبا؟ سلش جہاں کی شرٹ پہ گرا تھا اور وہ ایک دم سے پیچھے ہوا۔ اس نے اپنی شرٹ کو دیکھا اور پھر حیا کو، جیسے اسے یقین نہ ہو کہ یہ حیا نے کیا کیا ہے، بلکہ جیسے اسے یقین نہ آیا کہ ایک دفعہ پھر سے حیا نے یہ کیا کیا۔ حیا، کچھ مت کہو جہاں، تمہیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ تم کیا سمجھتے ہو مجھے؟ بے وقوف ہوں میں جو نہیں سمجھتی تھی کہ تم نے عائشہ کو فون کر کے خود اپنی مخبری کروائی ہے۔ تم نے اپنے آپ کو خود پکڑوانا چاہا، یا شاید پتہ نہیں تم وہاں گئے بھی تھے یا نہیں۔ میں نہیں جانتی وہاں کون تھا، مگر میں نے وہاں بارودی سرنگیں پھٹتے دیکھی ہیں، میں نے وہاں گولیاں چلتے سنی ہیں، میں نے وہاں دھواں دیکھا ہے۔ میں نہیں جانتی وہاں پر کیا ہوا ہے، مگر جو بھی ہوا ہے اس کے پیچھے تمہارا ذہن تھا۔ میں جانتی ہوں جہاں تم ہمیشہ چیزوں کی پلاننگ کرتے ہو، مگر تم نے کہا تھا نا کہ اس دفعہ تم کچھ پلان نہیں کرو گے۔ لیکن تم نے کیا تھا تو مجھے بھی بتا دینا تھا۔ میں کتنا پریشان ہوتی رہی، میں کتنا تڑپتی رہی، میں کتنی بے سکون رہی ان چند دنوں میں، تمہیں اندازہ ہے جہاں؟ وہ وہیں بیڈ کے کنارے بیٹھ کر ایک دم سے اپنے ہاتھوں سے اپنے چہرے کو چھپا کر رونے لگی۔ جہاں نے ایک دفعہ پھر گردن جھکا کر اپنی گلی شرٹ کو دیکھا اور پھر فرش پہ گرے پلاسٹک کے گلاس کو۔ شکر ہے وہ پلاسٹک کا تھا، سو ٹوٹا نہیں تھا۔ تم نے کیا کیا اس وقت میں نہیں جانتی، مگر جو بھی کیا وہ بہت برا تھا۔ اگر وہاں میرے دل کو کچھ ہو جاتا نا، میں شوق سے مر جاتی، تو تم کیا کرتے؟ نہیں، مگر تمہیں تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔
اگر تمہاری یادداشت ٹھیک سے کام کر رہی ہے حیا تو تمہیں یاد ہوگا میں نے کہا تھا فوراً وہاں سے چلی جانا. اگر تم نے سب کچھ دیکھا تو اس کا مطلب ہے کہ تم وہیں پہ تھی, تم نے میری بات نہیں سنی. حیا نے ایک دم سے گیلا چہرہ اٹھایا. میں چلی بھی جاتی تو کتنا دور جاتی؟ چند میٹر دوری تو جاتی. ہماری جیپ چند میٹر دوری تو کھڑی تھی. کیا مجھے وہاں تک سرنگیں پھٹنے, دھماکے اور گولیوں کی آواز نہ آتی؟ وہ ایک تاریخ خاموش رات تھی اور تم جانتے ہو کہ مجھے آواز آئے گی, اسی لیے تم نے مجھ سے کہا تھا کہ میں سرحد تک نہ جاؤں. کیا تم واقعی سرحد کے پار گئے تھے؟ کیا پتہ تم گئے ہی نہ ہو. مجھے اب تمہاری کسی بات کا یقین نہیں رہ جہاں. کتنے دن وہ مضطرب, بے چین اور دل گیر رہی, اور اب کتنے مزے سے وہ آ کے کہہ رہا ہے مرحبا. یعنی کہ تم نے میری بات نہیں مانی, یعنی کہ تم ہمیشہ اپنی مرضی کرو گی. اگر میں اپنی مرضی کروں تو تم غصہ کرتے ہو, اور کیا کچھ رہ گیا جو تم نے میرے پر نہیں الٹا؟ ایک ہی دفعہ سب توڑ ڈالو تو یہ سلسلہ ختم ہو. وہ خفگی سے بولا اپنی شرٹ کو دیکھتے ہوئے. حیا نے اس کی بھیگی شرٹ کو دیکھا. اسے ذرا بھی افسوس, ذرا بھی پچھتاوا نہیں تھا. فی الحال وہ یہی ڈیزرو کرتا تھا, وہ اسی قابل تھا. میں نے تمہیں کیا کہا تھا؟ ترکی اور شام کا بارڈر سب سے آسان بارڈر ہے. میں نے تمہیں یہ بھی کہا تھا کہ وہ ہمیں نہیں پکڑ سکتے جب تک ہم خود نہ پکڑنا چاہیں. آسان بارڈر ہونے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ آپ منہ اٹھا کر سرحدی بار سے چلے جائیں گے. آسان بارڈر کا مطلب یہ ہے کہ ایسے بارڈرز پہ سرحدی فوج کو ڈاج دینا آسان ہوتا ہے. وہ یہ کہتا ہوا باتھ روم کی طرف گیا اور چند ہی لمحوں بعد شرٹ کا گریبان تولیے سے صاف کرتے ہوئے واپس آیا. ہم ترکی اور شام کا بارڈر اسی طرح کراس کرتے ہیں. کمانڈر شیعہ تھا, اس لیے مجھے یہ چاہیے تھا کہ میں اسے ایران سے کال کرواتا. ایران میں میرے پاس بہترین آپشن جو تھی وہ عائشہ ہی تھی. عائشہ نے فون کر کے ایسے کرمنل کا بتایا جسے وہ پکڑنا چاہ رہے تھے. حالانکہ وہ آدمی اس سے ہفتہ پہلے ہی ترکی سے شام جا چکا تھا, لیکن ان سیکیورٹی فورسز والے گدوں کو نہیں معلوم تھا. شرٹ صاف کر کے اس نے گردن کے اوپر جوس کے قطرے بھی دیکھے جن کو وہ تولیے سے پونچھ رہا تھا. اور اگر تم کسی پہ کچھ گرانے سے پہلے اس کی بات سن لو تو زیادہ بہتر ہوگی. میں نے جس کرمنل کے بارے میں انہیں بتایا تھا وہ وہاں پر جا ہی نہیں رہا تھا. جو بندہ میری جگہ بارڈر سے اس پوسٹ تک گیا تھا نا, اس کو پیسوں کی ضرورت تھی. جب وہ اسے پکڑ لیں گے تو 6 ماہ بعد اسے جیل میں رکھیں گے اور پھر چھوڑ دیں گے, اور ان 6 ماہ میں میرے دیے ہوئے پیسوں سے اس کے گھر والوں کا بہت اچھا گزارا ہو جائے گا. یہ صرف ایک ڈائیورژن تھی جو ہم اپنی طرف سے سیکیورٹی فورسز کو دیتے ہیں تاکہ وہ مخبری کی گئی چوکی کی طرف اپنا فوکس رکھیں, اور ایسے میں ان کی توجہ کسی قریبی چوکی سے ہٹ جائے, اور ہم اسی بے دہانی کا فائدہ اٹھا کر بارڈر کراس کرتے ہیں. ترکی اور شام کا بارڈر سب اسی طرح کراس کرتے ہیں. ایک بندہ پکڑواتے ہیں اور پوری کی پوری فیملی قریبی کہیں دوسری جگہ سے بارڈر کراس کر لیتی ہے. اور جو بارودی سرنگ وہ ان لوگوں سے بہت دور تھی, جو پھٹی تھی نا وہ بہت دور تھی. صرف افراتفری پھیلانے کے لیے کیا تھا میں نے. تو اسی لیے اس کے جوتوں کا رخ بائیں طرف تھا. وہ بارڈر کی طرف جا ہی نہیں رہا تھا, اس نے جانا ہی بائیں طرف تھا. کچھ نہ کچھ تو تھا جو اس نے جہاں سے سیکھا تھا, مگر اس سیکھی ہوئی بات کو پہلے کیوں نہیں اپلائی کر سکی اتنی پریشانی میں. اگر میں تمہیں بتا دیتا نا کہ وہاں سیکیورٹی فورسز والے تیار ہیں, بارودی سرنگیں پھٹیں گی, گولیاں چلیں گی, تو کیا تم مجھے وہاں جانے دیتی؟ تم پریشان ہو جاتی. تم اتنے دن پریشانی میں گزارتی کہ کہیں میرا ڈائیورژن ناکام تو نہیں ہو گیا, کہیں یہ نہ ہو کہ سیکیورٹی فورسز والوں کو اندازہ ہو گیا اور انہوں نے آس پاس کی فورس بڑھا دی ہو. تم اسی طرح کی باتیں سوچتی رہتی اور پریشان ہوتی رہتی, اس لیے میں نے تمہیں نہیں بتایا. مگر نہیں, حیا سلیمان تو حیا سلیمان ہی نہیں ہے جو میری بات سنے, جو اپنی عقل سے بے عقلی والے کام نہ کرے. حیا نے بھیگے رخسار ہتھیلی کے پوچھ سے صاف کیا. اور وہ لڑکی کون تھی جس کے ساتھ ابا نے تمہیں ایک دفعہ دیکھا تھا؟ اب ظاہر مت کرنا کہ تمہیں نہیں یاد. وہ عائشہ تھی. عائشہ تم سے اتنی بے تکلف ہو ہی نہیں سکتی, سچ بتاؤ. نہیں, انفیکٹ وہ میری سیکٹری تھی دیمت, اور وہ جانتی تھی کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے. وہ اصل بات کبھی نہیں بتائے گا. اب بھی کچھ باتیں تھی جو وہ اسے نہیں بتانا چاہتا تھا, مگر فی الحال وہ اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتی تھی.
جہاں کے چہرے پہ خفگی کے نقوش تنے ہوئے تھے۔ ویری گڈ، میں یہی سننا چاہتا تھا۔ اب کہ اس نے ایک چھوٹی سی مسکراہٹ دی، وہ بہت محظوظ۔ میں ہمیشہ سے جانتا تھا کہ تم وہاں کپادوکیا دیکھنے کے لیے نہیں ہے۔ کپادوکیا کی بات کون کر رہا ہے جہاں؟ تمہیں اچھی طرح پتا تم نے مجھے خود کپادوکیا بلایا تھا، اور نہ تم کبھی مجھ سے محسن والی بات نہ کہتے۔ تم چاہتے تھے تو میں وہاں آ گئی، لیکن میں کپادوکیا کی بات کر ہی نہیں رہی۔ میں ترکی تمہارے لیے گئی تھی جہاں۔ میں نے سبحان جی کا اسکالرشپ تمہارے لیے لیا تھا۔ میں تم سے ملنا چاہتی تھی، میں تم سے ان سارے گزرے ماہو سال کا حساب لینا چاہتی تھی جن میں نے تمہارا انتظار کیا ہے۔ میں نے تمہیں بتایا تھا نا کہ میں نے تمہارا نام کب سنا میں نہیں جانتی، لیکن میں اتنا جانتی ہوں کہ تمہارا نام ہمیشہ میرے نام کے ساتھ رہا۔ اب تم اسے محبت کہو یا کچھ اور، مجھے نہیں پتا۔ میں بس اتنا جانتی ہوں کہ نہ میں تمہارے بغیر رہ سکتی ہوں اور نہ تم میرے بغیر رہ سکتے ہو میجر احمد۔ جہاں نے ایک دم سے دیکھا اور پھر کھلے دروازے کو۔ آہستہ بولے یار، کوئی سن لے گا۔ سن بھی لے تو کیا ہوگا؟ میں نہیں چاہتا کہ ابھی کسی کو پتا چلے، سمجھا کرو نا یار۔ اس روز جب طیاپور کان تمہارے بارے میں پوچھ رہے تھے اور تمہیں غلط الزام دے رہے تھے تو میں نے ہر چیز بتا دی انہیں۔ بات کے اختتام پر اس نے جہاں کا چہرہ دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں پہلے اچنبھا اترا اور پھر تم نے سب کو سب کیا بتا دیا؟ وہی جو سچ تھا، وہی جو تمہیں پہلے دن بتا دینا چاہیے تھا، مگر تم میں ہمت ہی نہیں تھی۔ سو میں نے سوچا تھوڑی سی ہمت میں کر لوں اور میں نے سب کچھ بتا دیا۔ وہ جتنی لاپرواہی سے کہہ رہی تھی اتنی ہی تیزی سے اس کے دل کی دھڑکن چل رہی تھی۔ جہاں کس طرح ریاکٹ کرے گا اس پر تو اس نے سوچا ہی نہیں تھا، تب یقین جو نہیں تھا کہ وہ آ جائے گا۔ مگر تم نے ایسا فایا، پتہ نہیں اب سب کیسے ریاکٹ کریں گے ایک دفعہ سے پھر نہیں آئی ایشو۔ میں مزید ایشوز نہیں افورڈ کر سکتا یار۔ تمہیں کس نے کہا ہے کہ وہ ایشو بنائیں گے؟ وہ کوئی ایشو نہیں بنائیں گے جہاں۔ تمہیں شاید ایک بات نہیں پتا، تمہیں دنیا کی ہر تہذیب، ہر ملک، ہر علاقے کا پتا ہوگا، تمہیں بہت سی زبانیں پتا ہوں گی، مگر ایک جگہ تم غلطی کر گئے ہو۔ تم پاکستان میں کم رہتے ہو نا، تمہیں پتہ ہی نہیں کہ ہم پاکستانی بھلے ماشاء اللہ کے جتنے بھی خلاف ہو جائے، ہمیں اپنے جرنیلوں ڈکٹیٹر سے کتنی ہی شکوے کیوں نہ ہو جائے، ہم ان کی پالیسیز سے کتنا ہی اختلاف کیوں نہ کریں، مگر ایک بات ہمیشہ سے طے ہے کہ ہم اپنی فوج سے واقعی محبت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ جہاں نے سر اٹھا کر دیکھا، پھر اس کے چہرے پر جو متفکر سی مسکراہٹ ابھری تھی وہ معدوم ہو گئی تھی۔ اور کیا اس ہم میں تم بھی شامل ہو؟ یہ ایک پہیلی ہے اور اس کا جواب تمہیں خود ڈھونڈنا ہوگا۔ اور تم کام کرو، میں ذرا عائشہ کو بتا دوں کہ تم واپس آ گئے۔ کون عائشہ؟ میرا مطلب تھا پپو کو۔ آف کورس تمہاری طرح میں بھی نہیں جانتی کہ کون عائشہ۔ جہاں نے اس بات میں سر ہلایا، یعنی اب سے اسے ہمیشہ یہ بات یاد رکھنی ہوگی کہ عائشہ بہارے کا چیپٹر بند ہو چکا ہے۔ کہ اب تمہیں کہیں جانا ہوگا یا تم گھر پہ رہو گے؟ کیوں نہیں جانا ہوگا؟ آج تو ویسے بھی میرا یوم قیامت ہے، یوم حساب۔ ایک ایک پائی کا حساب دینا ہوگا، ان 3 سالوں کا حساب دیتے ہوئے ایک عمر نکل جانی ہے۔ وہ واپس مڑا، مگر ایک دفعہ پھر اپنی گیلی شرٹ کو دیکھتے ہوئے رک گیا۔ اور یہ آخری دفعہ ہوا ہے نا حیا؟ اس نے حیا کے ہاتھ میں پکڑے گلاس اور اپنی گیلی شرٹ کو دیکھتے ہوئے تنبیہ کی۔ حیا نے بڑی مشکل سے لبوں پر مسکراہٹ روکی۔ I'm sorry، بس تھوڑا غصے میں آ گئی تھی۔ اور پھر اپنی مسکراہٹ چھپاتی وہ تیز سے باہر نکل گئی تھی۔ جو پہلی چیز اس نے جہاں پہ گرائی تھی وہ بھی سلش تھی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ آج کا گرایا ہوا سلش وہ آخری چیز ہوگی جو اس نے جہاں پہ گرائی تھی یا نہیں۔ البتہ یہ بات طے تھی کہ اتنی آسانی سے تو وہ اپنی عادت نہیں چھوڑنے والی۔ سارے گھر میں خوشیاں اتر آئی تھیں، وہ خوشیاں جن کا انتظار اس نے بہت پہلے سے کیا تھا۔ پچھلے دسمبر میں سبحان جی کے میل کے بعد ان 6-7 ماہ میں پہلی دفعہ وہ دل سے خوش ہوئی تھی۔ بہت مشکل سے یہ خوشی اس کو ملی تھی اور وہ اس کو پورا جینا چاہتی۔ ابا اور پپو نے فیصلہ کیا تھا کہ جہاں اور اس کی منگنی کا فنکشن بھی روہیل اور نتاشا کے ولیمے کے ساتھ رکھا جائے، یعنی اسے بھی دلہن بننا تھا۔ ہاں، اس کی رخصتی کی ڈگری ختم ہونے کے بعد ہی ہوگی۔ فنکشن اس سنڈے کو تھا اور سب یہ ڈیسائیڈ کرتے کہ سارے گھر میں افراتفری اور رونق سی تھی۔ جہاں زیادہ تر گھر سے باہر رہتا لیکن پھر بھی
جب بھی آتا اس کا استقبال ہمیشہ احترام اور عزت سے کیا جاتا تھا، اور اس کے برعکس تایا ابا سائمہ تائی کسی نے بھی اس سے کچھ نہیں پوچھا، کوئی گلا کوئی تانا نہیں تھا۔ جس نے پوچھنا تھا پپو سے پوچھ لیا تھا، یا شاید ان کی ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی اس سے پوچھنے کے لیے۔ وقت بھی کیسے بدل جاتا نا۔ ہاں البتہ وہ اس سے اس کے جواب کے بارے میں، اس کے کریئر کے بارے میں اور اس کے آنے والے کاموں کے بارے میں ضرور پوچھا کرتے تھے۔ ایک لحاظ سا تھا جو سب نے اپنے اور اس کے درمیان کھڑا کیا تھا، پتہ نہیں وہ ان سب سے خوش بھی تھا یا نہیں، مگر وہ بہت خوش تھی۔ تم نے فنکشن کا جوڑا لے لیا؟ جب ارم سے اس کی مسکراہٹ نہ سہی گئی تو اس نے پوچھ لیا۔ اسے فاطمہ سے اسپیشل چیز کیک کے لیے بلوایا تھا کیونکہ وہ فیملی میں سب سے اچھا چیز کیک بناتی تھی۔ آرڈر تو دے دیا ہے مگر ابھی تک پیک نہیں کیا۔ ہاں ویسے کافی لکی ہو تم، ہے نا؟ کتنی آسانی سے بیٹھے بٹھائے اتنا ہینڈسم شوہر مل گیا تمہیں۔ بیٹھے بٹھائے؟ اس کے پاؤں پہ زخموں کے نشان ابھی موجود تھے۔ بیٹھے بٹھائے تو کچھ بھی نہیں ملتا۔ ارم تم نہیں جانتی کہ اس خوشی کو پانے سے پہلے وہ کتنے صحرا ننگے پاؤں آبلا پہ چلی تھی، وہ کتنا جلی تھی، کتنا سہا تھا اس نے۔ ارم تو کچھ نہیں جانتی تھی نا، مگر اسے جتانا بیکار تھا۔ لانچ میں پپو اور اماں ولیمے کے انتظامات ڈسکس کرتی، حیا کے لبوں پہ مسکراہٹ امد آئی۔ اماں نتاشا آ گئی شاپنگ سے؟ ہاں ابھی آئی ہے، ساڑی دے کے مجھے دکھا کر اندر گئی ہے۔ فاطمہ نے ہلکا سا سیڑھیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ روہیل کا کمرہ اوپر تھا، البتہ فاطمہ کے چہرے پہ ناخوش سا تاثر تھا۔ حیا جاؤ نتاشا کو بلا لاؤ، پھپھو کو بھی دکھائے ساڑی، تمہاری پھپھو اندر ہے جب وہ مجھے دکھا رہی تھی۔ ہاں جہاں کا کمرہ سیڑھیوں سے اوپر راہداری کے کونے پہ تھا تو روہیل کا دوسرے کونے پہ۔ وہ آخری زینے چڑھ کر اوپر آئی تو دیکھا جہاں اور نتاشا روہیل کے کمرے کے سامنے کھڑے ہنستے ہوئے کچھ بات کرتے۔ نتاشا کے ہاتھ میں 3-4 بڑے بڑے بیگز تھے۔ وہ ہاتھ ہلا کر خالص امریکی انداز میں تیز تیز بولتی جا رہی تھی۔ اتنے فاصلے تو آواز نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کہہ رہی ہے، مگر خوش مزاجی شناسائی اس کے ابرو تن گئے۔ اتنا ہنس کر تو مجھ سے بھی بات نہیں ہوتی۔ نتاشا اس نے پکارا۔ دونوں نے بے اختیار سے مڑ کر دیکھا۔ جہاں استقبالیہ انداز میں ذرا سا مسکرایا، مگر وہ ایک ناراض نگاہ اس پر ڈال کر آگے آ گئے۔ نتاشا اماں آگ بلا رہی ہیں، پپو کو کپڑے دکھاؤ۔ اوکے۔ نتاشا نے ایک نظر جہاں کو دیکھ کر اس بات میں سر ہلایا اور نیچے چلی آئی۔ وہ چپتی ہوئی نگاہوں سے نتاشا کو دیکھتی ہوئی جہاں کی طرف پلٹی۔ کیا بات ہو رہی تھی اپنی بچپن کی سہیلی سے؟ نہیں بھائی، میں تو تمہاری وجہ سے اتنا خوش اخلاق ہو رہا تھا، تمہاری بھابھی ہے نا۔ ہاں میری وجہ سے تم کچھ نہیں کرتے، اور اگر کچھ کرنا ہے تو شام میرے ساتھ فنکشن کے کپڑے لے جاؤ، اگر تمہیں پسند نہ آئے تو بدل لیں گے۔ ایک تو پتہ نہیں ہماری منگنی کتنی دفعہ ہوگی، اب ہو رہی ہے تو ہونے دو نا۔ کیا تم آج شام چلو گے؟ نہیں شام میں ذرا بزی ہوں، کل چلوں گا پرامس۔ وہ نیچے آئے تو پپو اکیلی بیٹھی تھی، اماں وہاں نہیں تھی، نہ ہی نتاشا سائمہ بھابھی کی طرف گئی ہے انہیں شاپنگ دکھانے۔ تمہاری اماں لون میں ہے، ان کے پوچھنے پہ پپو نے بتایا۔ اوکے۔ اس نے سر پہ دوپٹہ لیا اور پورچ کی طرف کھلتے دروازے کی طرف آئی۔ پٹ ذرا سا کھولا تو برآمدے میں فاطمہ اور روہیل روبرو کھڑے تھے۔ فاطمہ غصے اور خفگی سے روہیل سے بحث کر رہی تھی۔ یہ پہن کر جائے گی وہ ولیمے میں؟ حد ہے روہیل، وہ گھر میں کیا کیا پہنے پھرتی ہے، میں پھر بھی خاموش ہو جاتی ہوں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مجھے تمہارے ابا کو برا نہیں لگتا، مگر اس فنکشن پہ ہزاروں لوگ ہوں گے روہیل، کچھ احساس ہے تمہیں؟ مگر اماں ایسا کیا ہے؟ شلوار قمیض لہنگا کچھ لے لیتی، بھلے سر پہ دوپٹہ نہ لیتی تب بھی خیر ہے، مگر یہ سلیو لیس بیک لیس بےہودہ سی ساڑی اٹھائے ہوئے لے آئی تمہاری بیوی۔ ہمارے خاندان میں ایسا لباس پہنا ہے کسی نے؟ اماں کیا ہو گیا ہے؟ حیا بھی تو سلیو لیس پہن لیتی تھی۔ میری بیٹی کا نام مت لو، میری بیٹی جب گھر سے نکلتی ہے نا تو عبایا پہن کر چہرہ ڈھانپ کر نکلتی ہے۔ خاندان میں کوئی نہیں ہے جو میری بیٹی کی برابری کرے۔ مگر اماں پہلے تو حیا، پہلے کی بات مت کرو روہیل، ہم حیا کی بات کر بھی نہیں رہے، جو تمہاری بیوی کی بات کر رہے ہیں تو اسی پہ رہو۔ اچھا ٹھیک ہے، میں بات کروں گا اس سے۔ ابھی کل ہی تو جب میں شاپنگ پہ جانے کے لیے دھلے کپڑوں میں سے عبایا ڈھونڈ رہی تھی تو اماں جھنجھلا کر کہہ رہی تھی ہر وقت نہ برقع کانشیس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کی غیر موجودگی میں اماں اس کے بارے میں کچھ اور کہہ رہی تھی۔ دل سے تسلیم کر لینے اور زبان سے اعتراف کر لینے میں فرق ہوتا ہے، اور وہ فرق اماں پاٹ نہیں سکتی تھی۔ وہ واپس کچن کی طرف چلی آئی۔
जहाँ ارم بیٹھی تھی ابھی تک آمیزوں کو تیار کرتی، نتاشا بھی اسی پل شاپنگ بیگز اٹھائے سیڑھیاں چڑھتی دکھائی دی۔ حیا نے کاؤنٹر پہ رکھے ڈبے کے ڈھکن کو اٹھا کر ایک دفعہ پھر جوڑا دیکھا اور پھر جہاں کے چہرے کو۔ کیسا لگا؟ ہاں اچھا ہے۔ حیا نے ایک دفعہ پھر طے شدہ جوڑے کو دیکھا، حالانکہ منگنی و نکاح پہ لڑکیاں لائٹ پنک، پستہ گرین اور ہلکا نیلا رنگ پہنتی تھی، پھر بھی اس نے یہ رنگ منتخب کیا تھا۔ وہ لمبا گھراؤ پاؤں تک آتا فراک تھا، ساتھ چوڑی دار پاجامہ، سارا لباس ایک ہی رنگ کا تھا، گرے، اور گرے کا بھی درمیانہ سا شیڈ، نہ بہت ہلکا نہ بہت گہرا۔ پورے فراک پہ ڈائمنڈ ٹیز اور سفید موتیوں کا کام تھا، گرے اور سلور کا کمبینیشن۔ پوپو اس کو وائٹ گولڈ ڈائمنڈ کا سیٹ دے رہی تھی، سو اسی کی مناسبت سے اسے یہ کلر اچھا لگا۔ حیا نے ڈبہ بند کیا، اسے شاپنگ بیگ میں ڈالتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھی۔ جی ہاں اس کے پیچھے چلتا ہوا باہر آیا۔ کیا تمہیں واقعی پسند آیا ہے؟ تمہارے چہرے سے تو نہیں لگ رہا۔ جی ہاں نہیں، ہاں مجھے واقعی پسند آیا ہے، بس بہت اچھا کلر ہے، لیکن میں صرف یہی سوچ رہا ہوں کہ کیا کہ تم اس لباس کے ساتھ، میرا مطلب ہے تم اپنا پردہ کیسے کیری کرو گے دلہن بن کر؟ ڈونٹ وری، کر لوں گی۔ کیا تم اس کامدار لباس کے اوپر برقع لوگی یا چادر؟ نہیں، میں برقع نہیں لوں گی۔ تو تم کیا اور اس کام والے دوپٹے سے نقاب کرو گی؟ نہیں، میں دوپٹے سے نقاب نہیں کروں گی۔ پھر تم کیا کرو گی؟ جی ہاں، کچھ باتوں میں تم سے زیادہ اسمارٹ ہوں۔ تم ہی نے تو کہا تھا نا کہ رستہ ہوتا ہے، میں نے بھی رستہ نکال لیا ہے۔ اچھا چلو دیکھتے ہیں تم کیا کرتی ہو۔ تھوڑی دیر بعد اسے محسوس ہوا کہ گاڑی گھر کے بجائے کسی اور جانب جا رہی تھی۔ کیا ہم گھر نہیں جا رہے؟ پہلے ہمیں کچھ اٹھانا ہے۔ اس نے ایک بیکری پہ کچھ آرڈر دیا۔ ایک ایسا کیا آرڈر کر دیا تم نے؟ شاید تمہیں یاد ہو میں نے تمہارا ایک جنجر بریڈ ہاؤس توڑا تھا۔ کیا تم نے میرے لیے جنجر بریڈ ہاؤس بنایا ہے؟ تمہیں لگتا ہے میں اتنا فارغ ہوں؟ میں نے صرف ایک بیکری پہ آرڈر کیا تھا اور اب ہم اسے پک کرنے جانے۔ کل ہماری منگنی تیسری دفعہ ہو رہی ہے، سو اس سے پہلے مجھے یہ حساب برابر کرنا ہے۔ لیکن تم نے خود تو نہیں بنایا نا؟ مگر میں پیسہ تو دے رہا ہوں نا۔ حیا بے ساختہ گردن موڑ کر شیشے سے باہر دیکھنے لگی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ جہاں اس کی آنکھوں میں آتی مسکراہٹ کو دیکھے۔ اس بیکر نے بہت محنت سے جنجر بریڈ ہاؤس بنایا تھا اور اتنا ہی پیارا تھا جتنا حیا کا۔ یا پتہ نہیں کیوں اسے لگا کہ یہ والا جنجر ہاؤس زیادہ پیارا ہے۔ کاؤنٹر پہ ٹرے میں رکھے وہ خوبصورت سا ہاؤس جس کے اوپر الا بلا کینڈیز، جیلیز اور آئسنگ سے ڈریسنگ کی گئی تھی۔ نہیں، اس کو پیک نہ کریں، یہ ٹوٹ جائے گا، بہت نازک ہے۔ میں اس کو یوں ہی اٹھا لوں گی۔ حیا نے احتیاط سے جنجر بریڈ والی ٹرے اٹھائی۔ کپڑوں والا شاپر تو ویسے ہی گاڑی میں تھا، اب وہ ٹرے کو اسی طرح اٹھائے گھر لے جانا چاہتے تھے۔ اگر اس دفعہ یہ ٹوٹا نا تو یہ تمہاری غلطی ہوگی۔ جہاں نے باہر نکل کر سے تنبیہ کی۔ وہ جواب دیے بنا سہج کر گاڑی تک آئے۔ پھر سارا رستہ وہ ٹرے ہاتھوں میں اٹھائے، ہاتھ دکھنے لگے مگر اس نے پھر بھی احتیاط سے بد احتیاطی نہیں کی۔ یہ جنجر ہاؤس اسے اپنے والے سے زیادہ پیارا لگ رہا تھا۔ گاڑی گھر کے پورچ میں رکی تو جہاں جلدی سے باہر نکلا اور اس کی طرف کا دروازہ کھولا۔ یقیناً یہ عنایت اس جنجر بریڈ ہاؤس کے لیے کی گئی تھی، بلکہ اس لیے نہیں کی گئی تھی کہ جنجر بریڈ ہاؤس اس کے پاس تھا، بلکہ اس لیے کی گئی تھی کہ اس کے پیسے ضائع نہ ہو جائیں۔ وہ ٹرے اٹھائی باہر آئی، جہاں نے پچھلی سیٹ پہ پڑا اس کا شاپر اٹھایا۔ چلیے میڈم، آپ کے کپڑے ڈرائیور لے آئے گا۔ حیا کے لبوں پہ مسکراہٹ امڑ آئی۔ ابھی وہ چند قدم پر پہنچی کہ جہاں کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ یہ گاڑی کس کی ہے؟ شاید کوئی مہمان آیا۔ پورچ میں کھڑی اپنی گاڑی کے آگے گاڑی کھڑی دیکھ کر اس کے پیروں کے نیچے سے زمین سرکنے لگی۔ اس سیاہ کارڈ کو وہ ہزاروں گاڑیوں میں پہچان سکتی تھی۔ پتہ نہیں۔ جہاں کچھ کہے بنا شاپنگ بیگز پکڑے اس کے آگے اندر آ گیا۔ وہ جہاں کے پیچھے آئی، ایک قدم بھاری ہو رہا تھا۔ لاؤنج کے دہانے پہ یہ سارا منظر دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے قدم چوکھٹ سے ذرا پیچھے جم گئے تھے۔ وہ تاریک گوشے میں کھڑی تھی۔ اندر والے لوگ اس کی طرف متوجہ نہیں تھے۔ وہاں ولید ایک صوفے پہ ٹانگ رکھے بیٹھا تھا۔ سامنے ابا، اماں، تایا، تائی، روہیل، نتاشا، پھپھو اور سونیا بھابی سبھی تھے نا۔ سونیا تو چلو شادی شدہ تھی، سو خاندان کی روایتوں کے مطابق اس کا پردہ نہیں تھا، مگر چنبے کی بات تھی کہ ارم بھی وہیں کونے میں کھڑی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ٹرے تھی، جیسے شاید وہ کچھ سرو کرنے کے بہانے آئی اور پھر وہیں کھڑی ہو گئی۔ جہاں آگے آیا، ایک نظر سب کو دیکھا اور پھر 1 منٹ کہہ کر شاپنگ بیگز کی طرف اشارہ کیا جیسے انہیں رکھنا۔ وہ سیڑھیاں چڑھتا گیا۔ وہ وہیں اکیلی کھڑی رہی، ٹرے کو پکڑے اس کے ہاتھ میں
آ گیا۔ ولید نے جہاں کو سیڑھیاں چڑھتے دیکھا تو گردن اس کی طرف موڑی۔ حیا کو دیکھتے ایک زہریلی مسکراہٹ اس کے لبوں پہ ابھر آئی۔ وہ کچھ مسرور سا واپس ان سب کی طرف مڑا جو ابھی الجھی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ جی سلمان انکل، تو میں کہہ رہا تھا کہ ہمیں اس معاملے پہ آرام سے بات کرنی چاہیے۔ اور مس حیا، سوری مسز حیا، تو یہ جانتی ہیں کہ میں یہاں کیوں آیا ہوں؟ ابا نے اس کی نگاہوں کا تعقب کرتے ہوئے حیا کو دیکھا اور پھر الجھی نگاہوں سے ولید کو۔ ولید، یہ میرا گھر ہے، یا اس طرح کے معاملے ڈسکس کرنے کا کیا مطلب ہے؟ بات گھر کی ہے، اس لیے میں نے سوچا گھر میں کر لیتے، کیونکہ جو چیز میرے پاس ہے اسے دیکھ کر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ لوگ کتنی آسانی سے میرے شیئرز اس طرح سیل نہیں کر سکتے۔ ولید، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ داور بھائی ناگواری سے کچھ کہتے ہوئے اٹھے۔ روہیل بھی برہمی سے سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ ارم البتہ کونے میں کھڑی تھی، شاید اسے کسی نے جانے کے لیے نہیں کہا تھا، تبھی وہ وہاں کھڑی ہو گئی تھی اور غالباً سارا تماشا دیکھنا چاہتی تھی۔ اس سارے میں اگر کوئی بڑے مزے سے بیٹھا ہوا تھا، کوک کے کین سے گھونٹ بھر رہی تھی، تو وہ نتاشا سی، ہر فکر سے بے نیاز، ہر سچویشن کو انجوائے کرتے ہوئے۔ داور، تم اسے ضرور دیکھنا چاہو گے، آخر اس کا تعلق تمہارے ہی شادی کے فنکشن سے ہے۔ وہ کہتے ہوئے کھڑا ہوا اور حیا کی طرف دیکھ کر اپنی جیب سے ایک پلاسٹک ریپر نکالا جس میں رکھی سی ڈی نظر آ رہی تھی۔ کیا میں اس کو چلا دوں؟ اس نے سی ڈی حیا کو دکھاتے ہوئے کہا۔ سب لوگ مڑ کر حیا کو دیکھنے لگے۔ وہ جو ساکت کھڑی تھی، بنا پلک جھپکے سے دیکھ رہی تھی۔ اس بات پہ سب بے اختیار اس کے قدم پیچھے ہٹے۔ کمرہ دیوار سے جا لگا، ہاتھوں میں پکڑی ٹرے بہت وزنی ہو گئی تھی۔ جو بات کرنی ہے ابا سے کرو، روہیل برہمی سے بولا، اور ولید ایسا تھا جیسا اس نے کوئی بات ہی نہیں سنی ہو۔ اس لمحے جہاں خالی سیڑھیاں اترتا دکھائی دیا۔ جو بات کرنی ہے مجھ سے کرو، ہاں بولو، کیا مسئلہ ہے؟ وجہ سے اب فارغ ہو کر بہت سنجیدگی سے کہتا ولید کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ حیا نے امید سے جہاں کی طرف دیکھا۔ وہ یقیناً سمجھ جائے گا کہ یہ وہی ویڈیو ہے، اور وہ ابھی ولید کو کچھ دھی مارے گا یا سی ڈی کے ٹکڑے ٹکڑے کرے گا، اسے پوری امید تھی۔ اس کی بات پہ ولید کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ یہ شو ٹائم ہے اور تم اس شو کو ضرور انجوائے کرنا چاہو گے۔ بات کے اختتام پر ولید نے حیا کو دیکھا۔ اس کا بار بار حیا کو دیکھنا سب کو الجھن اور عجیب سی کیفیت میں مبتلا کر رہا تھا۔ کیا ہے سی ڈی میں؟ جہاں نے پوچھا۔ وہ سمجھا نہیں تھا۔ اللہ اللہ، وہ نہیں سمجھا یار۔ جہاں نہیں سمجھا تھا، وہ کہنا چاہتی تھی، چلانا چاہتی تھی، جہاں اسے مت پوچھو پلیز، یہاں اسے گھر سے نکال دو، اسے کچھ دے مارو مگر اسے یہاں سے بھیجو۔ مگر سارے الفاظ نا حلق میں دم توڑ گئے تھے۔ آپ کے گھر کی چیز ہے تو آپ تو ضرور دیکھیں، اور اس کے بعد آپ فیصلہ کریں کہ آپ مجھے اپنی کمپنی میں کس حیثیت سے کام دیں گے۔ لاؤنج میں خاموشی تھی۔ حیا کا سانس رکنے لگا تھا، دم گھٹ رہا تھا، فضا میں آکسیجن بہت کم ہو رہی تھی، مگر اس میں ہے کیا؟ وہ رہا ٹی وی اور اس کے نیچے ڈی وی ڈی، اس کو لگا کر خود انجوائے کرو۔ اس نے سی ڈی جہاں کی طرف بڑھائی۔ امید کی ایک کرن تھی کہ جہاں سی ڈی ہاتھ میں لیتے ہی توڑ دے گا اور ولید کو دے مارے گا۔ جہاں نے ذرا تذبذب سے سی ڈی کو دیکھا اور پھر سے تھاما، مگر اسے توڑا نہیں۔ اس نے سی ڈی کو کور سے نکالا، الٹ پلٹ کر دیکھا اور پھر سر اٹھا کر ولید کی طرف متوجہ۔ آر یو شیور اس میں ایسا کچھ نہیں ہے جو کسی کے توہین کا باعث بنے گا؟ کیا میں اسے واقعی سب کے لیے چلا دوں؟ اس میں جو بھی ہے وہ سب سچ ہے، کوئی فکسنگ تو نہیں ہے نا؟ چلاؤں؟ ضرور چلاؤ۔ جہاں نے سی ڈی پکڑتے پکڑتے تایا ابا کو دیکھا۔ وہ الجھی سی نگاہوں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ اچانک کیا ہو رہا ہے۔ اس طرح ولید کا آنا، پھر ان سے کہنا کہ ان سے کوئی بات کرنی، اور پھر یہ سی ڈی۔ جہاں نے مڑ کر ارم کو دیکھا۔ کیا میں اسے چلا دوں؟ اس نے ارم سے اجازت چاہی تھی۔ وہ اس سے کیوں پوچھ رہا تھا؟ کیا اسے احساس نہیں تھا کہ یہ سی ڈی ارم نے ہی تو ولید کو دی ہے؟ اسی لیے ارم نے بہت شان بے نیازی سے اپنے شانے اچکاتے ہوئے کہا، جیسے کہہ رہی ہوں میری بلا سے۔ البتہ اس کی آنکھوں میں مسکراہٹ تھی، شو ٹائم کی مسکراہٹ کہ اب مزہ آئے گا۔ جہاں نے پھر ولید کو دیکھا، جیسے خود بھی متبزز تھی کہ اسے یہ سی ڈی چلانی چاہیے یا نہیں۔ جہاں نے ایک سپاٹ نگاہ اس پہ ڈالی اور پھر اوکے کہتے ہوئے مڑا۔ اس کے قدم دیوار میں لگے ٹی وی کی طرف اٹھ رہے تھے۔ کچن کی کھڑکی سے ہوا کا جھونکا آیا اور آدھی کھلی دیوار پہ لٹکے ونڈ چائم کی لڑیاں گول گول گھومنے لگیں۔ سٹکس اور کانچ کی ٹکراؤ۔ خاموشی میں مدھم سا نغمہ بجا۔
मातम का नगमा, शौक का नगमा। जिहा ने एक कदम मजीद टीवी की तरफ बढ़ाया और हर तरफ बादल गरजे, बिजली चमकी और हया के हाथ से जिंजर ब्रेड हाउस की ट्रे गिर पड़ी। हल्के से ठुटकी आवाज के साथ ट्रे औंधे मुंह जमीन पे पड़ी थी। कोई इसकी तरफ मुतवज्जो नहीं है। सब उस सीडी को देख रहे थे कि आखिर इसमें है क्या, जिसे दिखाने के लिए वलीद इतना बेचैन हो रहा है। जय आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ टीवी की तरफ गया। हया का टूटा हुआ जिंजर ब्रेड हाउस इसके कदमों में पड़ा था, लेकिन इसे परवाह नहीं थी। वो बस सांस रोके लाउंज में बैठे नफूस को देख रहे थे। अब्बा, रोहेल, हाँ, बाप, भाई और शोहर, कोई इसके साथ नहीं था। कोई इसे इस पराये मर्द ब्लैकमेलर से नहीं बचा रहा था। मगर क्या वाकई कोई नहीं था? अल्लाह ताला, अल्लाह ताला, मैं बहुत अकेली हो गई हूँ। मेरे पास इस वक्त कोई नहीं है जिसे मैं पुकार सकूं। सिर्फ आप हैं जो मेरी मदद कर सकते हैं। आप दे दें तो कोई छीन नहीं सकता ना। आप छीन लें तो कोई दे नहीं सकता। मेरी मदद करें, मुझे अकेला मत छोड़े। हर चीज उसके खिलाफ जा रही थी। मुझे इन लोगों के सामने रुसवा मत करें। मुझे रुसवा मत करना प्लीज। अल्लाह ताला, हेल्प मी प्लीज। जहाँ आप टीवी के पास पहुंच चुका था, हया के दिल पे बढ़ता बोझ अब और बढ़ रहा था। जिहा ने टीवी का बटन ऑन किया, फिर रिमोट से डीवीडी चलाया। अब डीवीडी की स्क्रीन नीली आ रही थी। जिहा ने झुककर बटन दबाया, डीवीडी प्लेट बाहर आई। रिमोट इसके हाथ से फिसला, मार्बल के फर्श पे रिमोट गिरा। चंद लम्हे मजीद गुजरे। जिहा रिमोट उठाकर फिर सीधा हुआ। काश रिमोट टूट जाए, मगर वो नहीं टूटा था। मुझे इनकी एक सामने मत रसवा करना। जिहा ने खाली सांचे में सीढ़ी डाली और इसे धकेलता वापस आया। स्क्रीन पे मेन्यू लिखा रहा था। जिहा ने जरा पीछे होकर रिमोट से प्ले का बटन दबाया। हया ने आंखें बंद कर ली। शायद सीढ़ी ना लगे, अंदर फंस जाए, कुछ भी। मगर चंद ही लम्हे बाद इसे गाने की टोन सुनाई दी, शीला की मौसीकी। इसके कदमों तले से जमीन सिरकने लगी थी। सर से आसमां हटने लगा था। ऐसे लगा कि वो अभी गिर जाएगी, वो अभी मर जाएगी। वीडियो लग चुकी थी, सब देख रहे थे। वो ख्वाब नहीं था, वो हकीकत थी। और एक दफा फिर वो रुसवा होने जा रही थी। सारी रज़ात, सारी अतात सब बेकार थी। रुसवाई, गुनाह इसका पीछा नहीं छोड़ रहे थे और वो कब्र तक इसके पीछे आएंगे। इसने अपनी सुर्ख पड़ती बंद आंखें खोली। लाउंज का मंजर जरा सा धुंधला था। इसने अब्बा के चेहरे को देखना चाहा, जो बहुत शौक से स्क्रीन को देख रहे थे। इसने अपने बाप की इज्जत को सरे बाजार बेइज्जत कर दिया था। इसने रोहेल का चेहरा देखा, जैसे समझ नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है। इसने ताया अब्बा के चेहरे को देखना चाहा, गैज़, गजब, गुस्सा, परेशानी, सुर्ख पड़ता चेहरा। इसने ताई अम्मी और अम्मा के चेहरों को देखा, हक्का बक्का। गाना इसी तरह चल रहा था और इसने नताशा के चेहरे को देखा। वो बड़ी सताइशी अंदाज में स्क्रीन को देखते एक्साइटेड होकर आगे बैठी थी। कोक का कैन अभी तक इसके हाथ में था। इसके निगाहें नताशा से होती हुई सामने जिहा के चेहरे पे पड़ी। जिहा वो वाहिद शख्स था जो टीवी नहीं देख रहा था। वो सिर्फ चुपती हुई निगाहों से वलीद को देख रहा था। और वलीद, तब इसने देखा कि वलीद का चेहरा सफ़ेद पड़ा हुआ था, इतना सफ़ेद जैसे किसी ने पेंट किया। और इसी पल इसने एरम को देखा। इसका चेहरा भी उतना ही सफ़ेद था।